ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت قائم ہوئی تھی تو اس وقت بہت سارے جو اصحاب تھے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، اس بیعت نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ عوام الناس کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ اس کا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، بنو امیہ اور بنو ہاشم کا جو معاملہ ہے۔ بے شک۔ تو یہ حسد سے جل گئے، یہ کلاش تھے اور اخلاق سے بھی عاری تھے، بالکل صحیح، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، بنو امیہ کو۔ انہوں نے ٹھان لی کہ یہ منصب ان سے ہم نے لینے ہیں۔ پھر پہلا منافرہ ہوا، پھر اس کے بعد جناب کا وصال ہوتا ہے، ادھر وہ مر جاتا ہے عبد الشمس، اس کا بیٹا حرب آتا ہے، حرب آتا ہے، وہ ٹکرا جاتا ہے عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ، حضور کے دادا کے ساتھ، حضور کے دادا کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اس کا بیٹا آیا سخر بن حرب، جسے ابو سفیان کہا جاتا ہے، اور مد مقابل سید المرسلین تشریف فرما ہو گئے۔ اب اس کو بھی وہی جلن، ٹھیک ہے نا جی، ابو سفیان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن، ہاں جلن، کفر کی حالت میں، ہاں کافر تھے، ہاں یہ ایمان کی حالت میں بھی جلتے رہے ہیں اللہ، جناب ابو سفیان سارے، یعنی مشرف با اسلام ہونے کے بعد بھی ابو سفیان جو ہے وہ میں جلتے آپ کو رہے۔ بتاتا ہوں، مکے میں آپ کو پتہ ہے اہل سنت جل جائیں گے آپ کی، یہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، مجھے ان سے اس لیے پرواہ نہیں، کہتے ہیں وہ تو صحابی رسول کہ ابو سفیان، انہیں نہیں بیچارے ان کو کیا پتہ ان چیزوں کو۔ صحابیت ایک تقدس ہے، نبی کو گالی دینا صحابیت ہے؟ بولیے نا، کفر ہے۔ تو پھر یہ بنو امیہ کیا کرتے رہے ہیں؟ من سب علی فقط سبنی، ہاں یہ ڈرامے ماز ہیں مولوی بیچارے، ان کو کیا پتہ ان چیزوں جس نے علی کو گالی دی اس نے اب مجھے میں آپ کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ ایمان وہ لائے، جی ٹھیک ہے جی لائے، فتح مکہ پر تلوار کی زد سے بچنے کے لیے اچھا، حضور داخل ہو رہے ہیں مکہ میں 10,000 فوجیوں کے ساتھ، سب سے آخر میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہ ٹیلے پر چڑھ کر کہہ رہا تھا، دل میں کہہ رہا تھا، کاش یہ لشکر میرے پاس ہوتا تو میں محمد کو تہس نہس کر دیتا، حول ولا قوت۔ ٹھیک ہے نا۔ حضور قریب سے گزرے، ابو سفیان کے ابو سفیان کے کلمات ہیں، یہ مولوی پڑھتے نہیں نا بیچارے، شوتے ہیں نا، روٹی سے آگے تو نہ ان کی نظر ہے، نہ ان کا دین ہے، نہ ان کا مطالعہ ہے۔ ابو سفیان کے دل میں یہ بات تھی، اٹھی کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا تو میں تہس نہس کر دیتا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے اور تبسم فرمایا، کہا سخر بن حرب، اب بھی تیرے دل میں کوئی ارمان رہ گیا ہے؟ تو یہ نہیں کہہ رہا تھا جو تیرے دل میں تھا؟ اس وقت وہ کانپ گیا کہ یہ تو میں جانتا ہوں، میرے دل میں یہ طوفان آیا تھا، اللہ کے رسول کو کیسے پتا ہے؟ ان کو کیسے پتا چل گیا؟ تو ہل گیا۔ بہرحال تلوار کی زد سے بچنے کے لیے اس نے یہ اظہار بھی کیا حضرت عباس سے کہ یار میرا دل نہیں مانتا، چلو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھی دو باتیں ہیں، یا کلمہ ہے یا سر قلم ہے۔ اللہ، اب تو بتا۔ اب یہ کلمہ پڑھا گیا، اب کلمے کے بعد کی جو کیفیات ہیں، رونا آتا ہے ملا اعظم پر، یہ شودے کہاں کہاں یہ خاک چان رہے ہیں۔ حنین کے مقام پر جو ہے وہ مٹ بھیڑ ہو گئی، اب وہ کمین گاہوں میں چھپے بیٹھے تھے، پوزیشنوں میں تھے، یہ سادہ راستے پر آ رہے تھے، تیر باری ہوئی۔ اب یہ جب یہ نکلنے لگے تو یہ مہربان جو تھے، انہوں نے 2,500 لوگ یا 2,000 لوگ جو طلقاء ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے اس ملا اعظم کے تراشے ہوئے تصور دین پر، جن کو رسول طلقاء کہتے ہیں یہ صحابی کہہ رہے ہیں، جن کو حضرت عمر فاروق طلقاء کہتے ہیں اور یہ صحابی کہتے ہیں، جن کو مولا کائنات طلقاء کہتے ہیں، صحابہ طلقاء کہتے ہیں۔ طلقاء ہوتے کیا عوام کو ذرا جس پر حضور نے کہا دفع ہو جاؤ، تمہیں آج نہیں ہم پوچھیں گے، لا تثریب علیکم اليوم، تم نے ہمیں قتل کیے، ہمارے لوگوں کو قتل کیا، نقصان دیا، اسلام کی مخالفت کی، جب ہمیں تمہیں چھوڑتے ہیں، معاف کرتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ یہ آزاد کردہ لوگ ہیں۔ اچھا، ان کے آگے رضی اللہ لگانا جائز ہے؟ ابو سفیان کے، امیر معاویہ کے، ان کے، بھائی میں ان کے رویوں کو بیان کر رہا ہوں، اللہ اگر ان کے رویوں پر راضی ہے تو ضرور کہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اگر نہیں راضی تو پھر چپ رہ جاؤ۔ اب ہوا یہ کہ وہ حنین کی طرف رواں دواں قافلہ، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، بنو حوازن کے لوگ جو ہیں جنگجو ہیں اور بڑے تیر انداز ہیں، ان کا انہوں نے قیمہ بنا دینا ہے اور سمندر میں پھینک دینا ہے، لہذا چلو یہ مارے جائیں گے، ان کا سامان لوٹ کے لائیں گے۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کی نعمتیں۔ اب جنگ میں چلے گئے، صحابہ تو کود گئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور ایک مرتبہ تو لشکر تتر بتر ہوا جب تیر باری جو ہوئی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں پوزیشن سوال یہ کیا کرنا ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ اونچی آواز سے بلاؤ کہ ہم نے اللہ کے لیے لڑنا ہے، پھر جمع ہوئے، جنگ فتح ہو گئی۔ اچھا، اس جنگ کے دوران یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد کی جو خدمات ہیں بنو امیہ کی، کلمہ سے تو پہلے جو کچھ ہے وہ تو سب جانتے ہیں نا۔ پہلی خدمت کیا ہوئی؟ صفوان بن امیہ، ابو سفیان اور اس کے دونوں بیٹے یزید بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان۔ اہل سنت کی ہسٹری، حدیث، سیرت کی کتابوں میں سینکڑوں میں یہ بات موجود ہے سند کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، جی، کہ یہ تینوں چاروں لوگ جو ہے ایک ریت کے ٹیلے میں چھپ کر بیٹھے ہیں۔ کس موقع پر؟ حنین کے موقع پر، کلمہ پڑھنے کے بعد چھپے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، ڈر کے مارے؟ نہیں، ڈر کے مارے نہیں، میں بتاتا ہوں نا، آپ سمجھ فرمائیں نا جی۔ جب مسلمانوں کو جنگ میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے نا، مسلمانوں کو پسپائی ہوتی تو وہ خوشی سے بغلے بجاتے اور شعر پڑھتے، جب کافروں کو ہوتی پسپائی تو یہ وہ مایوس ہو جاتے، پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی آئے ان کے ساتھ ہیں اور دل ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک۔ یہ تھا اسلام لانے کے بعد ان کی خدمات میں سے پہلی خدمت کا پہلا عنوان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
اگلا مرحلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فتح عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی. اب اس بارے غنیمت کے جمع کرنے کے بعد جس وقت وہ مجاہدین میں تقسیم ہونے لگا تو سب سے پہلے یہی ابو سفیان آگے آئے، کہنے لگے کہ ہم بھی ساتھ تھے. اب دیکھو نا کردار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے. مطالبہ کیا ہے؟ یہ دوسری خدمت ہے اسلام کی. لا حول ولا قوت. ٹھیک ہے، حضور رحمۃ اللہ عالمین ہیں، کیا نہیں جانتے. آپ نے فرمایا اچھا جو تم نے کرنا تھا وہ کر دیا، جو ہم کرنے والے ہیں وہ یہ ہے. آپ نے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی انہیں گفٹ کیا جناب ابو سفیان کو. اس نے کہا جی میرے 2 بیٹے بھی تھے، کرتے کیا رہے، چھپ کر یہ تماشا دیکھتا رہے. حضور نے ان کو بھی نماز دی، معاویہ کو اور یزید کو. ہاں ابو صفوان بن امیہ کو. اچھا صفوان بن معاویہ کو بھی دیا. یعنی 300 اونٹ اور 120 اوقیہ چاندی، یہ تینوں باپ بیٹا لے گئے. یہ مولوی کیوں نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے نا، آپ ایک ترتیب دے لیں ان کی خدمات اسلام، کتنا انہوں نے خدمت دی ہے کی ہے اور کتنا نقصان دیا ہے. آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام کو ڈیمیج ہی کیا ہے. نہیں، اسلام کی شروع سے لے کر آخر تک یہ مخالف رہے. کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی. اب رسول خدا کہتے ہیں کہ یہ ملک عزوز ہے، اور مولوی کہتے ہیں کہ یہ بھی خلیفہ راشد ہے، شرم سے ان کو مر جانا چاہیے. امیر معاویہ کو کہتے ہیں. امیر معاویہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر صفین کا معاملہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. پھر چلو کرسی مل گئی، اس کے بعد آرام کر لو. کرسی ملنے کے بعد 30,000 مسلمانوں کو قتل کیا ہے، جس میں کئی ہزار اصحاب تھے. میں مولوی اپنے بریلویوں سے پوچھتا ہوں، بھائی سیابی کو گالی دینے والا کافر ہے تو سیابی کو قتل کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی رضی اللہ ہے. اب یہ ذہنی عیاش یہ کہتے ہیں کہ اس قتل عام پر بھی ثواب ملتا ہے. اب اس ٹائٹل پر یعنی قتل سے اوپر کوئی ہو سکتا ہے جرم؟ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص مومن کا ومن قاتل مومنا متعمدن ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. جس نے قتل عمد کیا ایک شخص، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو جس نے 1,14,000 مسلمان قتل کیے، کچھ نہ کرے امت، صرف ان کے رویوں کو قرآن پر ٹیلی کر لے. اچھا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کے بارے میں بتائیں. تختہ فی الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یہ مولوی کہتے ہیں کہ باغی جو گروہ تھا وہ حضرت علی کی جماعت میں شامل ہے. اتنا بڑا الزام. ہاں یہ مولوی ہے نا جی. دین ملا فی سبیل اللہ فساد. ملا نے آج تک نہ الوہیت پر یقین کیا ہے نہ رسالت پر. بے شک میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، نہ قرآن پر ہے نہ رسول پر ہے اور نہ ہی جناب والا رسالت پر ہے. آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اگر ایمان ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتے نہ کرتے. ٹھیک ہے نا. یہ ڈرامے باز ہیں. کوئی ظلم کی انتہا دیکھو، ظلم کی انتہا دیکھو کہ حجر بن ودیع جو ہیں، کیا قصور ہے کہ وہ مولا کائنات علیہ السلام کو گالی نہیں دیتے، لعنت نہیں کرتے. بالکل یہ جرم ہے. ان کی عظمت کے قائل. اس جرم کی پاداش میں سے قتل کر دیا ہمارا ساتھی امیر معاویہ کے دور میں. جی انہوں نے خود کیا ہے. امیر معاویہ نے. جی اچھا. اور کون؟ تاریخ کی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے یار. تاریخ تو بات کی بات ہے. ہم نے جب بھی کوئی بات کی ہے صرف تاریخ پر بلائنڈلی فیتھ نہیں کرتے. ہم اس واقعہ کو، اس حقیقت کو حدیث کے زاویے میں لیتے ہیں، وہاں حدیث تصدیق کرے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر قرآن کریم پر اس کو ٹیلی کرتے ہیں. تحقیق کے لوگ ہیں، ایسی ویسی باتیں ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. اچھا یہ مولوی کہتے ہیں حضرت حجر بن عدی جو ہیں یہ تابعی میں سے تھے، صحابی نہیں تھے. ان کی صحابیت ثابت کرو. کون کہتا ہے؟ یہ سارے یہ شوہے ہیں، ان کو کیا پتا؟ ان کو تو سنجے کاری پتا. استغفر اللہ. ہاں یہ مولوی ہے نا یہ. ہاں جی ان کو کیا پتا. چلیں کتنے صحابہ کی داڑھیوں کو پکڑ کر انہوں نے زمین پر پٹکا ہے. کتنے صحابہ جی، کتنے صحابہ کی توہین کی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے کیوں یہ ٹرم نکالی ہے کہ نبوی دین اور ہے اور اموی دین اور ہے. بے شک نبوی دین دلیل کی حرمت پر قائم ہے، قرآن اس کی دلیل ہے، سیرت رسول اس کی دلیل ہے، سیرت ائمہ طاہرین اس کی دلیل ہے، اور صحابہ کرام کا تعامل اس کی دلیل ہے علیہم رضوان کا. اور اموی دین کی دلیل یہ بلا ہے، ان کا بنایا ہوا جھوٹ ہے. اب یہ عمار بن یاسر کا جو معاملہ آپ نے چھیڑا ہے، رسالت پر عدم اعتماد ہے ملا کا. انہوں نے کبھی بھی رسول کو نہیں مانا بطور رسول. یہ روٹی کے لیے یہ کرتے ہیں سارا سیاپا، اس کے علاوہ ان کا دین اسے آگے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ٹائٹل دے رہے ہیں: قاتل، باغی، داعی الی النار. بالکل صحیح. اور یہ حدیث متواتر ہے. 40 سے زائد اس کے روات ہیں. اب آپ نے کہا کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کیا ہے، وہ میری ذات نہیں. میں نے 1000 کے قریب حنفی علماء کا ریکارڈ دیکھا ہے اس حدیث کے حوالے سے، سب نے یہی کہا. ٹھیک ہے. اب حدیث کو کون بدلے؟ آج تک تو کسی عالم نے بطور عالم نہیں بدلا. یہ ایک نئی اختراع آیا ان مولویوں کی یاد کریے جو بازاری شودے قسم کے مولوی ہیں. ہاں جی 30-40 سالوں میں جو پیدا ہو گئے. ہاں یہ بازاری مولوی ہیں. سمجھا کر یہ زکوٰۃ خور، ان کو کیا پتا دین کیا ہوتا ہے. چندے والے. ہاں چندہ خور اور بڑا کچھ خور.
تو یہ چیزیں انہیں کیا پتا حدیث کا مزاج کیا ہوتا ہے, حدیث کی صورت کیا ہوتی ہے. محقق علماء, ٹھیک ہے نا جی, محقق علماء نے, میرے پاس الحمدللہ 1000 حنفی علماء کا ریکارڈ موجود ہے ملا علی قاری تک, اور جو الفاظ انہوں نے کہے, آپ تو رضی اللہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ کہا جائے یا نہ کہا جائے, جی معاویہ بن ابو سفیان کو, ہاں, جو انہوں نے ان علماء اہل سنت نے جن کو یہ پڑھ کر عالم بنتے ہیں, یہ شودھ ہیں نا بیچارے, ان کے اندر وہ شودھ اپن نہیں گیا. اب یا تو حنفیت جھوٹ ہے ساری, بلکہ شافعیت بھی, بڑے نام لے لیں جنہوں نے امیر معاویہ پہ تنقید کی. وہ یار آپ ابو بکر جساس سے لے کر ملا علی قاری تک آ جائیں, ٹھیک ہے, اوپر سے لے کر کہاں کتنے لوگوں نے کیا ہے, شافعی شباب نے, مال کیا, بدرالدین, سب لوگوں نے, جتنے بھی لوگ محدثین گزرے ہیں اور غیور صاحبان تحقیق علماء گزرے ہیں, حق گو, سب نے یہ بات کہی ہے. یہ نئی طرح آ گیا ہے, کوئی نئی وہی آئی ہے ان کے اوپر, مولویوں کے اوپر, کہ اس کی تعبیر کہتے ہیں. پر مجھے یہ بتاؤ, مولا علی کے لشکر نے جو اگر مارا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر عمر بن عاص نے معاویہ سے کیوں کہا؟ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ہاں جی, بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ تیرا کھانا خراب ہو گیا ہے, ہم زد میں آ گئے رسول اللہ کے فرمان کے. تو اگر معاویہ نے کیا کہا کہ تو اپنے پیشاب میں پاؤں مارتا ہے, ہے نا, بالکل روایت موجود ہے. اچھا, یہ جو خوارج تھے, حضرت علی کی فوج تھی, یہ تو حضرت علی کے ساتھ مل کے جنگ کر رہی تھی. ان کا اختلاف تو ہوا جب واقعہ تحکیم ہوا ہے. تو واقعہ تحکیم سے پہلے عمار بن یاسر قتل ہو چکے تھے, بالکل میدان جنگ میں ہو چکے تھے, میدان جنگ میں ہو چکے تھے. اور مارنے والا کون تھا یہ بتا دیں. ابو الغادیہ, اور بڑے وہ بھی صحابی ہیں. اس میں بھی اختلاف ہے, ڈرامے بازی, جو میں پتہ کیا, اچھا اصحاب شجرہ ہے وہ صحابی, جی ہاں. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان کی روٹی روزی اسی میں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو پیچھے سے مارتے آ رہے ہیں نا, پمپ مار رہے ہیں, یہ ان کو گریس لگا رہے ہیں نیچے سے مولویوں کو. یہ یہودی پیسہ آتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے پاس, وہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں, گاڑیاں لے کر دیتے ہیں, یہ جھوٹ بولو جی, ٹھیک ہے جی بول دو. اگر ملا کا جھوٹ گنوانا چاہوں تو تقریباً 10,000 صفحات چاہیے مجھے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک ریکارڈ کے طور پر ملا نے کہاں کہاں کیسے خیانت کیا ہے, جھوٹ بولا ہے, اور ہر مسئلے میں جھوٹ بولا ہے. سارے ناسبی ہیں. ناسبیت تو بہت پیچھے ہے, یہ آگے چلے گئے ہیں کفر کی طرف. بھائی دیکھو, رسول خدا کو جھٹلا رہے ہیں. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی ہے, کہتے ہیں امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی امام حسن نے, تو بات ختم ہو گئی. ہاں, یہ پسند تو صلح پسند تھے. ہاں, یہ مولوی ہے نا بیچارے, دین ملا فی سبیل اللہ فساد. مولوی ہو اور جھوٹ نہ بولے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے. ملا ہو اور کمینہ نہ ہو, یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, کئی مرتبہ میں نے بات کی ہے. دیکھیے, قرآن نے ایک قاعدہ دیا ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ذات ہے؟ کوئی ذات نہیں. آپ نے کفار سے بھی صلح کی تھی, بالکل, صلح حدیبیہ. تبوک پر آپ گئے, ٹھیک ہے نا جی, تو پیچھے سے انہوں نے بدعہدیاں کی, بالکل کی, مسلمانوں کو نقصان دیا, لوٹا مارا وغیرہ وغیرہ. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی, سورہ براءت, اور اس پر بسم اللہ بھی نہیں لکھی کہ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. بے شک ہے. فرمایا میرے حبیب, صلح تو اس سے ہوتی ہے جو صلح کی پاسداری کرے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, لہذا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. جس نے صلح کے معاہدے کو توڑا ہے, اس کی کوئی صلح نہیں ہے. بے شک. ایسا کرو, براءۃ من اللہ ورسولہ, توڑنے کا اعلان کر دو. حضرت ابوبکر صدیق آج کے امیر بن کر جا رہے تھے, پیچھے مولا کائنات علیہ السلام کو حضور نے بھیجا, کیونکہ عرب کا ضابطہ تھا, کلچر تھا کہ جو معاہدہ ہے, جو معاہد ہوتا ہے نا, یا وہ خود آ کے معاہدے پر توثیق کرے یا اس کی تصفیق کرے, اس کو توڑ دے, تو یا پھر مطلب ہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو. تو مولا کائنات چونکہ اخیر رسول ہیں, رسول جیسے, اور پھر نفس رسول بھی ہیں. اچھا, تو آپ علیہ السلام کو آپ نے بھیجا, تو آپ تشریف لے گئے, تو قرآن نے قاعدہ دیا. اچھا, یہ ڈرامے بعد ہے نا, مولوی ہیں نا اور شودے ہیں, اور کمینے بھی انتہا درجے کے ہیں. بے شک. یہ میں اس لیے جل کر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے رخ نہ ڈال کر امت کو امت نہیں رہنے دیا. اب قرآن کہتا ہے صلح تو رسول نے بھی کی تھی, معاہدے بھی کیے تھے. اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ رسول اللہ کی جن سے صلح ہے ہماری بھی ان سے صلح ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے حسن کی صلح ہے ہماری بھی صلح ہے, تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی صلح ہے ہماری بھی صلح ہے, ہماری بھی صلح ہے, کافروں سے صلح ہے. صحیح. یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ نہیں کہہ سکتے, موت آ جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو بھائی جو بدعہد ہے اس کی صلح کو قرآن مانتا ہی نہیں, یہ قانون قدرت ہے. بے شک. اب اس صلح کے بعد کتنی بدعہدیاں کی مولویوں کے ننہال نے, قدم قدم پر بدعہدیاں کی, اور ڈٹ کر کی, لمحہ کے لیے بھی نہیں شرمایا, احترام نہیں کیا اس صلح کا. تو بھائی صلح وہی ہے جس کی پاسداری ہو, احترام ہو. تو جو صلح کو توڑ دے اس کو صلح کہنا, یہ قرآن کی توہین ہے.
اچھا یہ مولوی کا اعتراض کرتے ہیں یہ جو صلح حسن ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، بے سند ہے، یہ تو شرائط ثابت ہی نہیں ہے، ثابت کرو. یہ سارے آپ کے مکتب مولویوں کی ذاتی اعتبار سے کیا شے ثابت ہے؟ مثلا ملا اعظم کا تراشا ہوا دین جو ہے یہ کہاں ثابت ہے؟ طول عالم نے کیوں شرار الخلق کہا ہے؟ یہ ڈیٹ بھی ہوتے ہیں، ملا ہو اور ڈیٹ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ امیر معاویہ کو ٹھیک ہے طلقاء میں شمار کرتے ہیں؟ میں نہیں کرتا، یہ رسول اللہ نے طلقاء کہا، مجھے طلقاء. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ امیر معاویہ جو ہیں اپنے کارناموں کے بعد یا اپنے جو بھی ان کی بغاوت کا معاملہ تھا اس میں آپ انہیں کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ آیا وہ فاسق و فاجر تھے یا نہیں تھے؟ دیکھیے جی میں مفتی نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، میں کہاں رکھوں اور کہاں نہ رکھوں، میرا رکھنا نہ رکھنا کوئی معیار نہیں ہے. آپ شریعت کا مزاج دیکھیں ٹھیک ہے، اور ان کے مظالم کو شریعت پر ٹیلی کر لیں. ان کے مظالم کی تصدیق اگر شریعت کرتی ہے تو بالکل اس کو صحابی کو جو مرضی کہتے ہیں. اگر شریعت اس کو کنڈیم کرتی ہے، یہ جو نعرہ مارا جائے نا ہر صحابی جنتی جنتی، تو صحابہ کرام کو رجم کیوں کیا گیا زمانہ رسالت میں؟ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ. ہاں جی، بہت اہم پوائنٹ. ہاتھ کیوں کاٹے گئے؟ بالکل کاٹے گئے. جیل کیوں دی گئی؟ کوڑے مارے گئے. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ بالکل بھائی رویوں کی تراش خراش کرتا ہے قرآن. جس کے رویے حسب قرآن ہیں، حسب رسالت مآب ہیں، تو وہ جیسا بھی ہے، کالا بلال بھی ہو تو بھی سیدنا بلال، بالکل صحیح. یہ حضرت عمر کا قول ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اور جس کے رویے امت کو توڑنے کے ہوں، برباد کرنے کے ہوں، اور دینی قدروں کو پامال کرنے کے ہوں. بالکل صحیح. شریعت میں سود حرام، اموی دین میں حلال. بالکل صحیح. شریعت میں اسمگلنگ حرام، اموی دین میں حلال. بالکل صحیح. شریعت میں شراب حرام، اموی دین میں حلال. یہ صحابہ کی گواہیاں ہیں. بالکل صحیح. میں نے آج تک ریمارکس نہیں دیے کہ معاویہ کون ہے، نہ میں دینا چاہتا ہوں. بالکل صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ذاتی حیثیت ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح. ان کے بارے میں جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا، جو کچھ اہل ایمان صحابہ نے فرمایا، میں وہی بات دہراتا ہوں، یا علماء اہل سنت نے. ایک آخری بات کر دیے گا، پوڈ کاسٹ کا اینڈ ہو رہا ہے، کہ جناب معاویہ اپنے دور خلافت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں دلواتے تھے؟ وہ بھائی گالیاں صرف دلواتے نہیں تھے، دیتے بھی تھے. معاویہ خود دیتے تھے. جی میری کتاب آپ پڑھا، بالکل حدیث میں ثابت ہے، صحیح سند حدیث کے ساتھ. بلکہ ان کو ایک صحابی نے جا کر کہا اب تو علی دنیا سے جا چکے ہیں، اب پیچھا چھوڑ دیں. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نسل اس وقت جوان ہے، انہی گالیوں پر وہ بوڑھی ہو، اور اگلی نسل انہی گالیوں پر ہی جوان ہو. یہ یہاں تک ہے. اللہ. اور یہ تاریخ سے ثابت ہے. نہیں تاریخ یا حدیثوں سے ثابت ہے. حدیثوں سے ثابت ہے، روایات سے ثابت ہے. صحیح الاسناد احادیث ہے میری، وہ آپ کتاب پڑھیں گے من سنبھالیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو اب آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر جی جی معاویہ کی شخصیت کو نہیں، معاویہ کے رویوں کو اگر حسب مزاج رسول ہیں تو ان کو رضی اللہ بھی کہو، رحمۃ اللہ بھی کہو، اور بھی بناؤ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ہٹ کر ہیں، شریعت کی اہانت پر ہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ تو ایسے شخص پر راضی نہیں ہوتا. مولوی ہو جائے تو ان کی مرضی ہے.